بعض دوستوں نے سوال کیا اور کل بھی کئی دوستوں نے پوچھا اور اکثر پوچھتے رہتے ہیں۔ آج کل ایک بیماری بہت زیادہ کثرت سے پھیلی ہوئی ہے، وہ ہے خارش، کہ اس سے چھٹکارے کا کیا طریقہ ہے، اور یہ بہت بکثرت پھیلتی جا رہی ہے۔ تقریباً ہر دوسرا گھر اس سے متاثر ہے۔ تو اس کا علاج معالجہ، ایک تو جو ابھی میں نے درس میں بات کی ہے کہ اس بیماری کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب در حقیقت بسیار خوری ہے۔ بہت زیادہ کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، یہ بھی اس خارش کا بہت بڑا سبب ہے۔ ہم اپنی خوراک پر توجہ نہیں دیتے۔ جیسے روزے کا بھی ذکر ہوا، اگر ہم مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی عادت ڈال دیں تو کبھی اس طرح کی بیماریوں سے انسان متاثر نہیں ہوتا۔ آج کل رمضان کے روزے بھی ہم لوگ نہیں رکھتے، چاہے جائے کہ عام نفلی روزے رکھنے کی عادت ڈالیں۔ تو روزہ در حقیقت انسانی بدن کی صفائی کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ روزہ رکھے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم پیٹ میں اتنی گنجائش چھوڑے کہ کہتے ہیں حکماء کہتے ہیں نا کہ کھانے کو میں بلکہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ خوراک کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کی آمد و رفت کے لیے۔ عام طور پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم خوراک ہی سے باقی دونوں حصے بھی بھر لیتے ہیں، پانی کی اور ہوا کی بھی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ تو بہر صورت بسیار خوری جو ہے، ایک تو یہ اس بیماری کا باعث اور سبب ہے، اور دوسرا سبب اس کا یہ ہے طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام نہ کرنا۔ ہمارے ہاں کمزور طبقہ اس کا بھی خیال عام طور پر نہیں کرتا، حالانکہ شریعت نے جتنا زیادہ طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے، شاید ہی کسی اور مذہب ملت میں اتنی تاکید کی گئی ہو۔ ہر نماز کے وقت وضو کرنا، اور اسی طرح کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ تو غسل ضروری ہی قرار دیا گیا۔ جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہر روز انسان غسل کرے، دوسرے دن کرے، جیسے کہ حدیث میں ایک تشبیہ دی گئی، در حقیقت وہ تشبیہ اس ترغیب کے پیش نظر تھی کہ 5 نمازیں فرض پڑھنے والے کو تشبیہ دی گئی کہ جیسے اس کے گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہے اور وہ اس میں 5 مرتبہ دن میں کیا کرتا ہے، غسل کرتا ہے، نہاتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بھی ترغیب دی گئی کہ دن میں 5 مرتبہ بھی تم نہا کر نماز پڑھو، غسل کر کے نماز پڑھو۔ طہارت اور پاکیزگی بہر صورت یہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی انسان اس بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اور تیسرا یہ کہ آج کل ہمارے ہاں ایک ہی طرح کی غذائیں بکثرت استعمال کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ برائلر مرغی اور چاول، آلو، گوبھی، بیگن، کولڈ ڈرنک، ٹھنڈے مشروبات ہم سردیوں میں بھی نہیں چھوڑتے۔ رات بھی ایک شادی میں گئے تو وہاں بھی وہ کولڈ ڈرنک چل رہی تھی۔ ہر ایک، چاہے سردی کی شادی ہو یا مہمان آ جائے تو ٹھنڈا مشروب سامنے رکھ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کے اندر تیزابی مادے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ خارش در حقیقت قدرت کی طرف سے علاج ہوتا ہے اس بیماری کا جو جسم میں پیدا ہو چکی ہے۔ یہ بیماریاں یا علامتیں جو ظاہر ہوتی ہیں، یہ علاج کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ خارش سے کیا ہوتا ہے کہ جسم میں آپ حرکت کرتے ہیں، جسم پر آپ ایک ہاتھ یا ہاتھ سے اوپر ناخن سے آپ کیا کرتے ہیں، اس کو ملتے ہیں، اس سے کے نتیجے میں کیا پیدا ہو جاتی ہے، حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ ملیں گے تو حرارت اور گرمی پیدا ہوگی، اور اس سے تھوڑا سکون ہو جائے گا۔ تو گویا وہاں جو نقصان دینے والا مادہ جمع تھا، آپ نے حرارت پیدا کر کے اس کو تحلیل کر دیا تو تھوڑا آرام آ گیا، لیکن اتنی حرارت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ تحلیل ہو کر خارج ہو جائے، دوبارہ پھر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج جسم میں حرارت کی انتہائی کمی ہے، تیزابیت بڑھی ہوئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو جلن ہو رہی ہے، ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں، سینے میں جلن ہو رہی ہے۔ یاد رکھو یہ جلن بھی گرمی سے نہیں ہے، بلکہ اس تیزاب کی وجہ سے جو خون میں شامل ہو چکا ہے، اور جہاں بھی وہ تیزاب رک جائے گا جلن پیدا کرے گا۔ اس لیے
اپنے جسم میں حرارت پیدا کریں۔ جب حرارت کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان ایک یہ ہوتا ہے کہ گردوں کا عمل انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ گردے اپنے مطلوبہ عمل کو جاری جب نہیں رکھ پاتے تو وہ فضلات جنہیں خارج ہو جانا چاہیے تھا وہ جسم میں رک جاتے ہیں۔ گردے آپ کے خون کو صاف کرتے ہیں، فلٹر کرتے ہیں آپ کے خون کو، لیکن جب ان کا عمل سست ہو جائے گا تو وہی فاضل مادے، زہریلے مادے جسم میں رک کر خارج کا باعث بن جائیں گے۔ تو بہر صورت ایک تو ان چیزوں سے بچیں، اپنے اندر حرارت پیدا کریں، واک کریں۔ آج کل واک کا بھی معمول نہیں ہے، کم از کم پونا گھنٹہ واک کریں، جسم کو حرکت دیں، جسمانی کوئی نہ کوئی کام کریں۔ ہمارے بچوں کا بھی عجیب حال ہو گیا، یہاں دکان پر بھی جانا ہو نا موٹر سائیکل نکال لیتے، موٹر سائیکل، کھانا ہے، پینا ہے، سو جانا ہے، جسمانی حرکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جسم چہروں پر دانے نکل آئیں گے اور اسی طرح خارش شروع ہو جائے گی، مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جسم میں ایک تو حرکت پیدا کرنی چاہیے اور کام اور محنت کرنا چاہیے، اور دوسرا اس کے ساتھ میں آپ کو علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو جائے تو 3 چیزیں لے لے۔ گندک، آملہ سار، یہ بہت مشہور گندک عام مل جاتی ہے ہر پنساری کے پاس سے، 9 گرام یہ لے لیں، اور 90 گرام ویزلین لے لیں۔ ویزلین بھی عام سٹوروں سے مل جاتی ہے، اور 9 گرام ہی سندور، یہ بھی مل جائے گا آپ کو پنساری سے، یہ لے لیں۔ اور اس گندک کو اور سندور کو باریک اچھی طرح مکس کر کے اس ویزلین میں اچھی طرح شامل کر کے یکجان کر لیں اور اس کی رات کو مالش کریں۔ مالش کرنے کے بعد 5-10 منٹ سوئیں نہیں تاکہ وہ خشک ہو جائے، پھر سو جائیں۔ صبح کے وقت آپ نہا لیں، صابن سے اچھی طرح جسم کو صاف کر لیں، تو انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے ہی خارش آپ کی دور ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ خوراکی طور پر ایک نسخہ یہ بھی بتائے دیتا ہوں، اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جلدی افاقہ ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ آپ نے 4 چیزیں لینی ہیں، رائی یا تارا میرا لے لیں، تارا میرا ہو جائے یا رائی ہو جائے، اور باپچی، اور تیسری چیز پودینہ، بلکہ پودینہ کی بجائے اجوین شامل کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، اجوین اور گندک، آملہ سار، یہ 4 چیزیں جو ہیں آپ برابر وزن لے سکتے ہیں، یا گندک کی مقدار آپ 2 گنا کر دیں۔ اس طریقے سے جو ہے آپ ان کا باریک صفوف بنا کر فل سائز کا کیپسول بھر کر صبح، دوپہر، شام نیم گرم پانی سے استعمال کریں تو انشاءاللہ چند دنوں سے استعمال سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔